بزرگوں بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، ایک آ جاؤ، پھر کر لے گا محال ہوئے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد بآواز بلند الصلوات۔ اس سے بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ نعرہ تکبیر، بڑا بلند اور مقدس نام یک زبان آواز تو نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پہ لعنت۔ ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں۔ اللہ اجازت ہے جی نوکری شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ بے شمار خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ دعا ہے میرے محسنین کی اس صف ادا کا اہتمام کریم اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان ولا و عزا اس صف ادا پہ موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، سیدہ کا لال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنی دعائیں سکیر کے ذمے لگی ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرمائے۔ کچھ مخصوص دعاؤں کے لیے حکم ہے، مومنین کی حاجات ہیں۔ یہ حاجی ہدایت علی صاحب اور ان کی کچھ پریشانیاں ہیں، مولا ان کو دور فرمائے۔ اور بالخصوص ایک دعا جی، اچھا، یہ ایک مومنہ ہے، انہیں فالج ہے، مولا آج کے دن کا صدقہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ بزرگوار دعا کے لیے حکم کر رہے ہیں۔ مسجد میں بھی ایک میرے محسن نے دعا کے لیے حکم کیا ہے، مولا ان سب کی حاجات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ صلوات اتنی بلند پڑھ لیں کہ مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ اللہ پہلا جملہ گزشتہ سے پیوستہ، یہ جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے۔ ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے اور تمہاری نسلوں کی امانت۔ تھک تو نہیں گئے؟ یہی جملہ مجھے بتائے گا کہ مجھے اپنے عزت والے کاروان کو کس رویش ادراک میں لے کے جانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس کی حمد کو محمد، جس کی بلندی کو علی، جس کی عصمت کو بطول، جس کے حسن کو حسن اور جس کے مزاج کو حسین کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، امام حسین آپ کو سلام۔ ملک مہدی صاحب جنڈیالہ شیر خان والے، ان کا بیٹا شدید بیمار ہے، دعا ہے اس ذکر کا صدقہ مولا انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وہ اللہ کہ جس کی حمد محمد ہے، بلندی علی ہے، عصمت سیدہ ہے، حسن حسن ہے اور مزاج حسین ہے۔ اب جملہ میں ایک ہی کہوں تو بات مکمل ہے، وہ ظاہر ہو تو 5 ہیں، 5 چھپ جائیں تو 1 ہے۔
چھپ جائیں، وہ ظاہر ہو تو 5 ہیں، 5 چھپ جائے تو وہ ہے۔ امام حسین آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ کل میں نے پڑھا تھا مزاج الہی، حسین مزاج الہیہ ہے۔ آج میرا دل ہے اس عزت والے ماحول میں حسن الہی کی تلاوت کروں۔ بتانا چاہتا ہوں اللہ حسین کتنا ہے۔ جو ہاتھ اٹھے اللہ کرے کسی دروازے کے محتاج نہ، جو سمجھ گئے سمجھ گئے، جو نہیں پہنچے انہیں ساتھ ملانے کے لیے جملہ عرض کر دوں۔ بے جسم جب اپنا حسن زمین پہ اتارے تو اسے حسن کہتے ہیں۔ آئے تیرے جھومنے کے کیا کہنے پہ، جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ بہت شکریہ، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں جی، بے جسم جب اپنا حسن زمین پہ اتارے تو اسے حسن کہتے ہیں۔ چلو ایک سطر اور بدل دیتا ہوں۔ جس کے دسترخوان سے بچے ہوئے ذرے انبیاء کے کشکول بھرے، اس سخی کو حسن کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، یہ ہے شان حسین۔ یہی تڑپ تو مجھے کھینچ لاتی ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج، میں 1000 دفعہ کہوں، جس کے دسترخوان سے بچے ہوئے ذرے انبیاء کے کشکول بھرے، اس سخی کو حسن کہتے ہیں۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ یہ جو دسترخوان حسن ہے نا، یہ ضرور سجایا، ضرور لگایا، لیکن ایک بات پیغام سمجھ کے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ کسی حدیث میں نہیں لکھا کہ مٹن بریانی ہوگی تو دسترخوان سجے گا، فرنی پڑی ہوگی تو دسترخوان پورا ہے، نہیں۔ تیری استطاعت نہیں ہے تو پانی کا گلاس حسن سے منسوب کر کے رکھ، وہ نیت دیکھتا ہے، حیثیت نہیں دیکھتا۔ امام حسین آپ کو سلامت، ضرور سجایا کرو دسترخوان حسن۔ اور میں بتاؤں اس دسترخوان سے کس کس کو کیا کیا ملتا ہے۔ عزادار کو عزاداری ملتی ہے، وفادار کو وفاداری ملتی ہے، سخی کو سخاوت ملتی ہے۔ کیا کیا شے گن گن کے بتاؤں۔ یہی دسترخوان ہے جہاں سے یوسف کو حسن ملتا ہے۔ جو ہاتھ اٹھائے اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ بولو گے، سفر کرو گے تو پھر لطف آئے گا۔ اچھا چلو ایک بات ذہن میں آ گئی۔ بندے کہتے ہیں یہ ہماری طرح دنیا میں آتے ہیں، توجہ، ہماری طرح دنیا میں آتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ویسے تو مجھے یقین ہے کہ شان حسین کی فضا اتنی مقدس، اتنی معطر ہے، یہاں آنے والا ہی دھل جاتا ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی اس عقیدے کا بندہ میرے مجمع میں موجود ہے تو وہ توبہ کر کے جائے۔ یہ ہماری طرح سے نہیں آتے، یہ کم از کم ویسے آتے ہیں جیسے رسول کے دل پر قرآن آتا ہے۔ عامر بھائی، امام حسین آپ کو سلامت، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ اب بھی نہیں پہنچے تو آؤ میں بتاؤں، جو بشر کی حد تک خیرات عطا ہوئی ہے، جانتا میں بھی نہیں کہ یہ کیسے آتے ہیں، لیکن جو خیرات عطا ہوئی ہے وہ تو تم تک تقسیم کر کے جاؤں نا۔ 15 رمضان 3 ہجری وقت سحر محلہ بنی ہاشم۔ اب 70 زمین پہ گئی تو پھر دکھ لگے گا۔ 15 رمضان 3 ہجری وقت سحر محلہ بنی ہاشم، خدائی کو خدا عطا کرنے والوں کا گھر۔ اب دکھ ہوا ہے مجھے یار، بولنا چاہیے تھا۔ میرے بچوں آپ بولا کریں، میرے بیٹے آپ جب بولتے ہیں نا تو پھر مجھے تسلی ہوتی ہے، میرا مستقبل میرا ساتھ ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ یہ بچے کو بھی کہہ رہا ہوں، بیٹا آپ بھی بولا کریں، آپ بولیں گے نا تو پھر مجھے تسلی ہو جائے گی۔ سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ پھر سنو، 15 رمضان 3 ہجری وقت سحر محلہ بنی ہاشم، خدائی کو خدا عطا کرنے والوں کا گھر۔ 3 مصلے صحن تطہیر میں بچھے ہوئے تھے۔ اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا سیدہ کو اچھا لگتا ہے، جو پہلے پہنچا اسے میں کہتا ہوا۔ 3 مصلے شان حسین والوں صحن تطہیر میں بچھے ہوئے تھے۔ کون کون سے؟ ایک پہ رسول تھے، ایک پہ بطول تھی، ایک پہ امیر تھے۔
جاگی خدا کے لیے. میں فکرہ بازو سے پکڑ کے کھڑا کرے پھر بولنا، ورنہ فارمیلٹی والی داد لے کے حسین کی ماں نے ذاکر بنایا ہی نہیں ہے. ایک پہ رسول ہے، ایک پہ بطول ہے، ایک پہ امیر ہے. رسول سجدے میں جھکے، اللہ حسن عطا کر. جاگی ہاتھ نہیں ہے، کاسا ہے، کشکول ہے. آل محمد کی بارگاہ میں اٹھانا تو پڑے گا نا. اب دیکھتا ہوں کہ کون سا ذہن کتنی بلندی میں بیٹھا ہوا. آن بھائی ذرا ماحول دکھائیے گا، دنیا کو لائیو چل رہی ہے مجلس، پھر یہ شان حسین کے مقدس آب و ہوا کائنات میں پتہ تو چلے نا. حسن پڑھا کیسے جاتا ہے اور سنا کیسے جاتا ہے. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. سین تطہیر میں 3 مصلی. رسول سجدے میں جھکے، اللہ حسن عطا کر. سیدہ سجدے میں جھکی، اللہ حسن عطا کر. علی سجدے میں جھکے، اللہ حسن عطا کر. مجھے نہیں پتا یہ دنیا میں کیسے آتے ہیں، مجھے صرف اتنا پتا ہے 15 رمضان سجدے میں جھکنے والے 3 تھے، اٹھے تو 4 تھے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. امام حسین تمہیں سلامت رہے. جھکنے والے 3 تھے. بڑی مہربانی سے میں شکر. آپ کی کیا کہیں؟ جی بس نبی کے برادر رگڑ اس مودی کو جو نہ مانے نبی کے مسیح کو. امام حسین آپ کو سلامت رہے. تہہ دل سے شکر گزار. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. تہہ دل سے شکر گزار. سجدے میں جھکنے والے 3 تھے. آیا کوئی تسبیح کا اثر محسوس ہوتا ہے. اٹھے تو 4 تھے. اچھا جس بندے کا ایمان ہے، ویسے تو مجھے یقین ہے لیکن ذرا میری تسلی کے لیے وہ بندہ ہاتھ بلند کرے جس کا ایمان ہے کہ حسن ماں کے سجدے میں آئے. الحمدللہ سارا کاروان میرا رفیق سفر ہے. اللہ ان ہاتھوں کو 12ویں کے نالائن پہ ماس ہونے کی توفیق عطا کرے. دعا دے کے واپس کروں نا آپ کے ہاتھ. اب جملہ جانے اور حسین کی ماں جانے. میں کہہ رہا ہوں کیوں تجھ کو اعتراض ہے اس ایک راز میں؟ کیوں تجھ کو اعتراض ہے اس ایک راز میں؟ مجھے نہیں پتا کہ کس کے سر سے مصرے گزر جائیں گے اور کس کے لوہے دل پر اتر جائیں گے. کیوں تجھ کو اعتراض ہے اس ایک راز میں؟ جس کے طفیل دین بھی رہتا ہے راز میں، اس کے پدر کے ذکر سے باطل صلات کیوں؟ جس کا نزول ہوتا ہے ماں کی نماز میں. بسم اللہ. شریک رسالت ہے فاطمہ. اچھا عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ. رحمت نبی سایہ رحمت ہے فاطمہ. قرآن 5 تن کی صورت ہے فاطمہ. مشکل کشائے خلق کی چاہت ہے فاطمہ. شوہر ولی پتر پیمبر پسر امام، کتنی عظیم دین کی طاقت ہے فاطمہ. مریم کا فاطمہ سے بڑا کیا مقابلہ. مریم تو عابدہ ہے، عبادت ہے فاطمہ. میرا ماں سجدے جاوے. اچھا جو ماں کے سجدے میں اترتا ہے اسے حسن کہتے ہیں. چلو چھوٹی بہر کے 4 مصرے پڑھوں. حجاب رخ سے ہٹا رہا ہے. حجاب رخ سے چھوٹی بہر میں بڑی بات کرنا بڑی مشکل بات ہے. جب تک غازی کرم نہ کرے پھر یہ ہیرے جواہرات ہاتھ نہیں آتے. حجاب رخ سے ہٹا رہا ہے، خدا کا جلوہ دکھا رہا ہے. اور نام حیدر سے جلنے والوں حسن تو سجدے میں آ رہا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. تہہ دل سے شکر گزار. کون حسن؟ بس یہ مقصد تھا ممبر شبیر پہ دعا عطا ہوگی عزاداروں کی. اور کیا چاہیے؟ یہی مجلس کا نتیجہ. امام حسین ان چمکتے ہوئے چہروں کو ہمیشہ سلامت رکھے. کون حسن؟ شام کا دربار ہے، دسترخوان لگا ہوا، کیونکہ دسترخوان سے بات چلی تھی نا. دسترخوان لگا ہوا ہے اور وہ جو تخت پہ تھا نا وہ چوڑا ہو کے کہتا ہے میں امیر شام ہوں. توجہ، جو اردو ادب کا لطف لے سکتے ہیں.
اس فکرے پہ اگر ایک ہاتھ بھی نیچے رہا نا تو پھر دکھ لگے گا. ابھی اتنی آسان اور اتنی بڑی بات اور فکرہ زمین پہ چلا جائے میں مان ہی نہیں سکتا. کہتا ہے میں امیر شام ہوں. حسن زیر لب مسکرا کے فرماتے ہیں میں امیر صبح و شام ہوں. آئے آئے کیا بات ہے کفایت صاحب. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہیں. کہتا ہے میں امیر شام ہوں. حسن فرماتے ہیں میں امیر صبح و شام ہوں. اللہ آپ کی زندگی سلامت رکھے. کمینہ کہتا ہے میں امیر شام ہوں. حسن فرماتے ہیں میں امیر صبح و شام ہوں. شام بھی میرے حکم سے ہوتی ہے, صبح بھی میرے حکم سے ہوتی ہے. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. بسم اللہ جناب. دسترخوان لگا ہوا ہے اور کھانا چنا جا رہا ہے. اور اس رزیل شام کا نا عامر بھائی ایک بڑا ہی بدبخت اور کمینہ نوکر تھا. نام تھا عمرو ابن عاص. لعنت کھول کے کیا. اس جگہ پہ میں رک نہیں سکتا. اللہ درجات بلند کرے قبلہ علامہ ناصر عباس صاحب کے. وہ کہا کرتے تھے جو آل محمد کے دشمن پہ لعنت کرتے ہوئے ذرا سوچے لعنت پلٹ کے اسے پکڑ لیتی ہے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. جس کا جملہ ہے اس کے نام سے پڑھنا چاہیے نا. اللہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے. عمرو ابن عاص کھڑا ہو. حسن ہم سے نہ ٹکرایا کر. ہمارے پاس اتنے تاج, اتنے تخت, اتنے لشکر, اتنی سلطنت. حسن زیر لب مسکرا کے فرماتے من انتا, کون ہے تو؟ آئے 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 جو پہنچا ہوں اسے میں کہتا ہوں. اللہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے. یعنی بیوروکریسی کا بندہ. صدر میں کہہ گیا ہوں بیوروکریسی کا گورنمنٹ اقتدار میں بیٹھا ہوا بندہ اگر کسی کے سامنے آ کے اپنا اقتدار کی چکا چوند دکھائے, میں ایم پی ہوں, میں ایم این اے ہوں, میں منسٹر ہوں, یہ ہوں, اور سامنے والا یہ بندہ کہے کون ہے تو, کیا پلے رہے گا اس کے؟ یہی کچھ دربار شام میں ہوا. وہ اپنی چکا چوند دکھا رہا تھا. حسن فرما رہے تھے کون ہے تو؟ من انتا, کون ہے تو؟ آواز دے کے کہتا ہے میں عمرو عاص کا بیٹا. حسن فرماتا ہے ذرا بلند آواز سے بتانا کون ہے تو. سارے دربار نے نہیں سنا. کہتا ہے میں عمرو عاص کا بیٹا. میں بزرگوں کے بیٹھنے کا انتظار کر رہا ہوں. فکرہ لوہے دل پر اترنا چاہیے. جلدی ذرا جگہ دے دو بزرگوں کو. بابا جی بیٹھ جائیے. جگہ دے دیں, جگہ دے دیں. سفید داڑھی کا حیا کرنا چاہیے. میں ہزار. کہتا ہے میں عمرو عاص کا بیٹا. شان حسین اٹھ کے بھی کھڑا ہو جائے نا تو جملے کی قیمت نہیں ہے. جو دو کے محبت سمجھ کے ساتھ لے جاؤں گا اسی دعوت اور دعا کو سیدہ کی بارگاہ میں بطور سفارش پیش کروں گا تاکہ بی بی مجھے مزید عرفان کی خیرات عطا کرے اور میں ساری زندگی یوں ہی علی والوں کی خدمت کرتا رہوں. جمشید بھائی کہتا ہے میں عمرو عاص کا بیٹا. حسن فرماتا ذرا اور بلند بتانا, اونچی آواز میں بتا. یہ پتہ ہے کون کہہ رہے ہیں اونچی آواز میں بتا؟ جو وادی نمل میں رینگتی ہوئی چیونٹی کی آواز سننے کا ہنر سلیمان بن داؤد کو عطا کرتا ہے. جو لفظوں کے خریدار ہیں میری مصلے میں مانگی ہوئی خیرات ہے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. تہہ دل سے شکر گزار ہو. ذرا بلند آواز سے بتانا کون ہے تو؟ کہتا ہے میں عمرو عاص کا بیٹا. اب جملہ زمین پہ گیا تو دکھ لگے گا. حسن فرماتے کیا تو اسی عاص کا بیٹا ہے نا جس نے میرے نانا کو ابتری کا تانا دیا تھا؟ سلام ہے یار تیرے معیار سماعت کو. جو اس فکرے پہ پہنچا ہے کہ بھائی صاحب آپ سر اٹھائیے گا, جو اس بات پہ پہنچا اسے میں کہتا ہوں تو اسی عاص کا بیٹا ہے نا جس نے میرے نانا کو ابتر کہا تھا. سینہ چوڑا کر کے شوخہ ہو کے کہتا ہے ہاں ہاں حسن اسی لیے تو کہتے ہیں ہم سے نہ ٹکرایا کر. میں اسی عاص کا بیٹا ہوں جس نے تیرے نانا کو ابتر کہا تھا. حسن آواز دے کے کہتے ہیں خاموش. جس عاص نے میرے نانا کو ابتر کہا تھا نا اللہ نے اسے تازیانہ مارا ہے. ان شانئک هو الابتر. اے محمد جو تجھے ابتر کہے نا اس کی اولاد نہیں, اس کی اولاد نہیں ہے. تو کس عاص کا بیٹا ہے؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. کیا بات, اس کی تو اولاد ہی نہیں ہے. قرآن کا تحسینہ ہے نا بھائی, اس کی تو اولاد ہی نہیں ہے. تو کس عاص کا بیٹا ہے؟ اللہ اکبر. میٹنگ بلائی گئی, میں ہزار بتا, اس کی تو اولاد ہی نہیں ہے. تو کس عاص کا بیٹا ہے؟
میٹنگ بلائی گئی، کوئی ایسی تجویز بتاؤ کہ معاذ اللہ حسن کا لوگوں کے دلوں میں مقام کم ہو جائے اور میرا بول بالا ہو جائے۔ ہر کسی نے اپنے نجس ذہن کے مطابق تجویز دی۔ کسی نے کہا گھوڑ سواری کا مقابلہ کروا لو۔ کیا پتا تھا جو دلدل معاشر خرام کا بیٹا ہو اسے گھوڑ سواری سے آئے جب پہنچا اسے میں کہتا ہوں اللہ، اچھا فکرہ تبدیل کروں، جس کے گھوڑے کے سموں کی ٹاپوں کی قسمیں اللہ کھاتا ہو، اللہ اکبر، اسے گھوڑ سواری کا مقابلہ کرواتے۔ کسی نے کہا تیر اندازی کا مقابلہ کروا لو، وغیرہ وغیرہ، جس کی جتنی نجاست تھی۔ ہر جملہ ہر بندے کے لیے بھی تو نہیں ہوتا نا، میں شکر گزار ہوں، جس کی جتنی نجاست تھی اس نے اپنی اپنی پلیدی ظاہر کی۔ آخر میں یہی عمرو ابن عاص بولا، اللہ السلام زادے پہ لعنت کرے، کہتا ہے میں نے سنا ہے حسن نے کبھی عوام کے سامنے خطاب نہیں کیا، تو اس طرح کر شام کی عوام کو جمع کر، حسن کو دعوت دے، مولا کو ممبر دے۔ چونکہ معاذ اللہ حسن نے کبھی عوام کے سامنے خطبہ دیا نہیں، اتنا رش دے کہ حسن گھبرا جائیں گے، بول نہیں پائیں گے، تیرا بول بالا ہو جائے گا، تیرا مقصد کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اس ظالم کو کون پتا ہے جو اللہ کا چنا ہوا ہوتا ہے اسے کون گھٹا سکتا ہے۔ آئے امام حسین آپ کو سلامت۔ وقت تھوڑا رہ گیا، باتیں زیادہ ہیں۔ دعوت دی گئی، ایلچی بھیجا گیا میرے مولا کی بارگاہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ مولا نے فرمایا علیکہ السلام۔ آپ کو شام کے دربار میں شام کے حاکم نے یاد فرمایا ہے۔ دشمن کی سازش کو یہ جملہ سوچئے گا اور لکھیے گا لوہے دل پر۔ وقت ہوتا تو تشریح کرتا، لیکن وقت بچاؤں آپ کا بھی اپنا بھی نتیجہ دوں اور گزر جاؤں آپ کی دعا کے سہارے تلے۔ حسن فرماتے ہیں، بلکہ یوں کہوں کہ دشمن کی سازش کو زیر لب اپنی ایک مسکراہٹ سے بھیج ڈال کر حسن آواز دے کے کہتے ہیں جا اپنے رزیل شام سے کہہ دے کل محمد کا بیٹا محمد بن کے آ جائے گا۔ محمد کا بیٹا محمد بن کے، یا اللہ تیری زندگی سلامت رکھے، اتنی پیاری تربیت ہے اس شہزادے کی۔ محمد کا بیٹا محمد بن کے تیرے دربار میں ہوگا۔ کھچا کھچ دربار بھرا گیا، باتیں لمبی ہیں، نتیجہ عرض کر، کھچا کھچ قبلہ دربار بھرا گیا، تخت والا بھی تخت پہ آ گیا، امیر مشیر وزیر کبیر جتنے بھی اس کے لگتے تھے وہ سارے دربار میں آ گئے، کرسیاں سج گئی، دربار بھر گیا۔ اب انتظار شروع ہوا۔ یہ تو وہ منزل ہے جہاں لانا ہے۔ اب تک کی مجلس پڑھی ہے میں نے تیرے مزاج کی، اب فکرہ کہوں گا میں اپنے مزاج کی۔ قیمت ملی تو آگے چلیں گے، ورنہ داد بڑی عطا ہو گئی ہے، اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ انتظار شروع ہوا۔ شان حسین والوں کس کا؟ جس کا آج بھی انتظار ہے۔ آئے آئے جو ہاتھ اٹھا، اللہ کرے کسی طرح سر نہیں لانا بھائی جان، ہاتھ اٹھائیے نا، ہاتھ کمزوری ہے میری، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ انتظار شروع ہوا کس کا؟ جس کا آج بھی انتظار ہے۔ اچانک شمس توحید بن کے میرے امام جلوہ گر ہوئے، تخت کی دائیں جانب میرے امام کو کرسی دی گئی، جان بوجھ کے رکا ہوں۔ یہ خاموشی دلیل ہے کہ توجہ میں بیٹھا، فکرہ جانے اور حسین کی ماں جانے۔ صفدر بھائی میرے امام کو تخت کے دائیں جانب کرسی پیش کی گئی۔ میں جملہ بدل دوں، یہ کرسی اسے دی گئی ہے جو آیت الکرسی کا مالک ہے۔ اللہ، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ساتھ آپ کو ملا کے چلتا رہوں گا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، جو آیت الکرسی کا مالک تھا اسے کرسی دی گئی۔ کہتا ہے مولا آپ کے لیے عوام انتظار میں ہے، بسم اللہ ممبر پہ آئیے اور خطبہ دیجئے۔ میرے امام نے نگاہ ولایت سے طائرانہ جائزہ لیا پورے ماحول کا اور مسکرا کے فرمایا سازش کوئی اور ہے تو ابھی وقت ہے، ورنہ پہچان میں خطیب سلونی علی کا بیٹا۔ آہا آہا، کیا یار معیار سماعت ہے، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ سازش کوئی اور ہے تو ابھی وقت ہے، ورنہ پہچان میں خطیب سلونی علی کا بیٹا۔ حسن ممبر پہ آئے،
اب خطاب میرے مولا کا شروع ہوا. توجہ. اب اجازت ہو تو میں بتاؤں میرے مولا نے شام کی عوام کے سامنے کیا فرمایا تھا. بسم اللہ. یہ جو روش خطابت میں چھیڑنے جا رہا ہوں نا، یہ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہے. اللہ جانے کتنے آنسو سیدہ کی بارگاہ میں رولے میں نے، کتنی مناجاتیں پڑھی. جو بطول کا یہ ترس ہوا ہے، یہ خیرات حصے میں آئی ہے، سن لو، آگے تمہارے مقدر کی بات ہے. حسن نے پورے ماحول کا نگاہ ولایت سے جائزہ لیا اور کفایہ صاحب میرے امام کا خطاب شروع ہو گیا. حسن آواز دے کے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا الہ الا اللہ لو کنت بہذا المکان حالا فحالا واذکر ما آتیناہ من الفضل لا محصی یبن آکلۃ الاکباد نحن حجج الرحمن وشرکاء القرآن وزین الجنان انا ابن الامجاد انا رضی الزوات والعصمت وفداد ہاؤ التفاخرون بالامہات والاجداد. بولنا تو نے اپنی مرضی سے ہے، بولو گے تو پھر بات بنے گی. ہاؤلاء التفاخرون بالامہات والاجداد واللہ لو شئت جعل عراقا شاما وشاما عراقا ورجلا امرأة وامرأة رجلا کم احد من الرجل وقال یا ابن ابی تراب من یقدر على ذلك ونظر الامام علیہ شدرا وقال اما تستحیین ان تقودی بین الرجال. حسن آواز دے کے کہتے ہیں سبھی حمد ہے اس خدا کے لیے جس کی قدرت کا اظہار ہم سے ہوا. اب تیری مرضی کی بات ہے، منت نہیں مجھے کرنی آتی. اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں سلامت. ابھی تو میں تمہید میں کھڑا ہوں نا، فضائل تو میں پڑھنے جا رہا ہوں ابھی. حسن آواز دے کے کہتے ہیں سبھی حمد ہے اس خدا کے لیے. امام کے کلام کا ترجمہ کرنا کوئی مذاق نہیں ہے. یہ جب تک غازی کرم نہ کرے نا پھر یہ عطا نہیں ہوتی. دینے والے کی عطا ہے، میرا کوئی کمال نہیں. حسن آواز دے کے کہتے ہیں سبھی حمد ہے اس خدا کے لیے جس کی قدرت کا اظہار ہم سے ہوا. شان حسین کی بنیاد ہی ایک عظیم شاعر نے رکھی ہے. یہ مصرع زمین پہ گیا تو دکھ لے کے جاؤں گا. سبھی حمد ہے اس خدا کے لیے جس کی قدرت کا اظہار ہم سے ہوا. حسن فرماتے کوئی آدم گری ہو یا جلوہ گری، اس کا سارا ہی دیدار ہم سے ہوا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ. امام حسین تمہیں سلامت ہے. امام کوئی طبیعت چھوڑی ہے جناب تیس سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے. کوئی آدم گری ہو یا جلوہ گری، اس کا سارا ہی دیدار ہم سے ہوا. حسن فرماتے ہیں اس کے ہی نور سے ہم بنے نور ہیں. بھائی ہاتھ کھولیے، نہیں آدھے اس کو ہاتھ کھولیے. آپ سے کہہ رہا ہوں ہاتھ کھولیے. بیٹا داد آپ نے مرضی سے دینی ہے لیکن ہاتھ باندھنے کا کیا تک ہے. کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے. اس کے ہی نور سے ہم بنے نور ہیں. مصرع تو میں پڑھوں گا. اس کے ہی نور سے ہم بنے نور ہیں. پھر عالم یہ تیار ہم سے ہوا. جتنے علی ولی اللہ کے صاحبان تلے بیٹھے ہو نا، میں مان ہی نہیں سکتا بندہ شیعہ تھا وہ بول نہیں سکا. یا تو مجلس میں آ کے بھی نہیں آیا یا اندر سے عقیدہ ساتھ ہی نہیں دے رہا. تیسری وجہ ہی نہیں تو میرے ساتھ نہ بول. حسن فرماتے اس کے ہی نور سے ہم بنے نور ہیں. پھر عالم یہ تیار ہم سے ہوا. اس کی بخشش بنی ہے اسی کے لیے جس کو دل سے فقط پیار ہم سے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام حسین تمہیں سلامت. یا بہادر نبی کے برادر رگڑ اس موذی کو جو نہ مانے نبی کے مسیح کو. امام حسین آپ کو حصار ولایت میں رکھا. اچھا اپنے فضائل پڑھتے 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 میرے مولا ایک منزل پہ پہنچے. توجہ، پتہ نہیں کیا مشیت الہی کا دل ہوا. سلام ہے یار آپ کے معیار سماعت، مشکل لفظ خریدا کریں. پتہ نہیں کیا مشیت الہی کے دل میں جاگا. پوری عوام سے میرے مولا نے نظر ہٹائی، تخت والے کی جانب دیکھا. امام فرماتے ہیں انہیں میرے منہ کیوں لگواتے ہو. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. انہیں میرے منہ کیوں لگواتے ہو. خود سامنے آ، خود سامنے آ. میں بتاؤں میں کون ہوں، تو بتا تو کون ہے. جب امام نے
جمشید بھائی فرمایا نا تو کس کی جرت تھی اللہ کے زبان کے سامنے بول سکے؟ حسن فرماتے تیری جرت ہی نہیں ہے تو میرے سامنے بولے. اب میں بتاتا ہوں تو کون ہے میں کون ہوں. بس امام کی زبان سے فی البدی فکرہ نکل گیا. حسن فرماتے میں ولایت کا مالک ہوں اے بد چلن. اب تو آسمان اپنی چوپ کو میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں, دیکھتا ہوں تیری چوپ طاقت والا یا آل محمد کا کرم. فیصلہ اسی بارگاہ میں اسی ممبر میں انہی سطروں پہ یا تو بولے گا یا بی بی نے خیرات یا دانے کی ہے. حسن فرماتے ہیں میں ولایت کا مالک ہوں اے بد چلن, میرے آبا میں ہر ایک کی تمجید ہے. چلو مشکل بات تھی, جتنے پہنچ گئے انہیں میں کہتا ہوا. حسن فرماتے ہیں انا ابن الامجاد. جاؤ مولوی سے ترجمہ کروا لو, جس پر تمہارا دل مطمئن ہو اس سے پوچھ لو. حسن فرماتے ہیں انا ابن الامجاد, میں مجید لوگوں کا بیٹا ہوں. ہائے ہائے اب ہاتھ اٹھے ہیں نا, میں مجید لوگوں کا بیٹا ہوں. پھٹتا ہے کسی کا کلیجہ تو میری بلا سے پھٹے. حسن کا فرمانا میں مجید لوگوں کا بیٹا. بھیا ہاتھ کھولیے, نیاز حسین ہاتھ کھولیے. میں مجید لوگوں کا بیٹا ہوں. میں نے تو شان حسین والوں زندگی میں مجید عاطف بھائی 3 ہی دیکھے ہیں. پتہ کون کون سے؟ ایک عرش مجید ہے, دوسرا قرآن مجید ہے, تیسرا ابو طالب مجید ہے. اور جڑا نہیں بولے وہ حسین پوچھی. اللہ تمہیں سلامت رکھے, اللہ تمہیں سلامت رکھے, اللہ تمہیں سلامت رکھے. میں مجید لوگوں کا بیٹا ہوں. اب کفایہ صاحب مجھے اس مجمع سے صفدر بھائی کافیے کی قیمت مل گی نا میرے دوستو, انکل جی میں قبر کی دیوار تک راضی جاؤں گا. حسن فرماتے ہیں میں ولایت کا مالک ہوں اے بد چلن, میرے آبا میں ہر ایک کی تمجید ہے. حسن فرماتے ہیں بی بی حوا سے بنت محمد تلک میری ماؤں پہ مغرور توحید ہے. اللہ اللہ, بی بی حوا سے بنت محمد تلک میری ماؤں پہ مغرور توحید ہے. بی بی حوا سے بنت محمد تلک میری ماؤں پہ مغرور توحید ہے. خدا کی قسم کلیجہ ممبر پہ رکھ کے میں مصرع پڑھنا ہوں. عامر بھائی ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری مجلس ہو. قبر میں علی نے پوچھ لیا ممبر ملا تھا, حق پڑا تھا یا نہیں پڑا تھا؟ میں قدموں پہ سر رکھ کے کہہ دوں گا مولا میں اپنے حصے کا کام کر آیا ہوں, اب تیرے نوکر جانے, تیرے شیعہ جانے, ان کے عقیدے جانے, اور تو جان. ڈرتا ڈرتا میں کسی کے ابے سے بھی نہیں ہوں. کھاتا بھی آل محمد کا ہوں, گاتا بھی آل محمد کا ہوں. حسن فرماتے ہیں تو ہے گھٹیا بشر, میں ہوں اول الامر. کون سا ہاتھ ہے جو خیرات سے خالی ہے؟ اللہ تمہیں سلامت رکھے, اللہ تمہیں سلامت رکھے, اللہ تمہیں سلامت رکھے. جیو امام حسین آپ کو سلامت رکھے. تو ہے گھٹیا بشر. آگے چلیں یا کافی ہو گیا؟ بابا جی تسی دسو آگے چلنا کہ پوری گل ہے؟ حسن فرماتے تو ہے گھٹیا بشر, میں ہوں اول الامر, میری قدرت پہ قدرت کی تائید ہے. شان حسین میں شاعری نہ سنی جائے تو پاکستان میں وہ جگہ ہی کوئی نہیں ہے. بنیاد بھی ایک عظیم شاعر نے رکھی, مصرع زمین پہ گیا تو پھر میں قبلہ کی روح سے گلہ کروں گا. بھی آپ نے اتنا پیارا ماحول بنا کے ہمارے حوالے کیا, میں نے اردو ادب کا مصرع کہا اور لوگوں نے وصول نہیں کیا. شکایت کرنے کا موقع نہ دینا, ایسے بولنا جیسے بولنے کا حق ہے. حسن فرماتے ہیں تو ہے گھٹیا بشر, میں ہوں اول الامر, میری قدرت پہ قدرت کی تائید ہے. حسن فرماتے ہیں تیری ماؤں کے کردار ایسے ہوئے جن پہ غیرت کے خالق کو تنقید ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. تیری ماؤں کے کردار ایسے ہوئے. اور مسئلہ ہے بھی ممبر ہے, بیٹھک ہوتی تو بات کسی اور طریقے سے ہوتی. تو ہے گھٹیا بشر, میں ہوں اول الامر. تہہ دل سے شکر گزار. تو ہے گھٹیا بشر, میں ہوں اول الامر, میری قدرت پہ قدرت کی تائید ہے. حسن فرماتے تیری ماؤں کے کردار ایسے ہوئے جن پہ غیرت کے خالق کو تنقید ہے. خدا کی قسم جو بات تو دے چکا ہے نا وہ بہت نیچے کی بات ہے, جہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں وہ آگے کی بات ہے. حسن فرماتے ہیں تو ہے اس کا پسر جس نے کھایا جگر.
آہا تیرے جھومنے کے کیا کہنے، یہ حق بنتا تھا علی والے کا. آہا جان مولوی کے عالم سے ترجمہ کروا لے، مرضی کے بندے سے ترجمہ کروا لے. حسن فرماتے یبن آکلۃ الاقباط، آج جگر چبانے والی عورت کے نالائق بیٹے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سنو گے حسن کسے کہتے ہیں؟ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. حسن فرماتے ہیں تو ہے اس کا پسر جس نے کھایا جگر. اچھا یہاں ایک لفظ رک کے بتانا ضروری ہے. ایک لفظ ہے مغلوف. مغلوف کسے کہتے ہیں؟ غلاف شدہ، جس میں قرآن چھپا ہوا ہو. یعنی قرآن اگر غلاف میں ہو تو کہا جائے گا قرآن مغلوف ہے، چھپا ہوا. سمجھ آ گئی؟ اس سے آسان بات نہیں ہے، ڈکشنری میں جا کے مطلب ڈھونڈ لیجئے گا. حسن فرماتے تو ہے اس کا پسر جس نے کھایا جگر، تجھ پہ اللہ بھی لعنت میں مصروف ہے. حسن فرماتے ہیں میرے گھر میں کنیزی کو آئی ہے جو اس کی چادر میں قرآن مغلوف ہے. اللہ اللہ اللہ. آئے آئے آپ کے کیا کہتے ہیں؟ حسین والوں کے کیا کہتے ہیں؟ علی والوں کے کیا کہتے ہیں؟ شان حسین کے کیا کہتے ہیں؟ میرے جسم میں جب جان رہے کہ میں کرتا رہوں گا ثنا پنچن کی. میں اور میری حقیقت کیا ہے، خدا کر رہا ہے ثنا پنچن. جیو آدم ہوا کے نالائق لڑکے اور محمد کو ناراض کر کے خدا کی رضا اب کیا ڈھونڈتا ہے؟ خدا کی رضا ہے رضا پنچن کی. اور نارا پنچنی 14 لاکھ نارا. اللہ آپ کی زندگی سلامت رکھے. حسن فرماتے ہیں میرے گھر میں کنیزی کو آئی ہے جو اس کی چادر میں قرآن مغلوف ہے. فضائل پڑھتے 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 میرے مولا ایک ایسی سرحد پہ پہنچے. اللہ یہ فکرے آپ کو ہر ذاکر، ہر عالم، ہر شاعر، ہر واعظ، ہر خطیب سناتا ہے، میں بھی سناؤں گا. حسن نے فرمایا تھا واللہ لو شئت جعل عراقا شامن و شامن عراقا و امرأۃ رجلا و رجلا امرأۃ. میں چاہوں تو مرد کو عورت کر دوں. ہاتھ اٹھاؤ نا یار، جو تم روز ممبر سے سنتے ہو وہ نہیں پڑھنے آیا، اس میں بھی بڑے اسرار ہیں، وہ بیان کرنے جا رہا ہوں. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. حسن فرماتے ہیں میں چاہوں تو شام کو عراق کر دوں، عراق کو شام کر دوں، مرد کو عورت کر دوں، عورت کو مرد کر دوں. اچھا یہاں ایک جملہ کہنا ضروری ہے. حسن نے بظاہر دعوے کیے ہیں 4 مولوی صاحب، لیکن ممبر سے 2 پڑھے جاتے ہیں. مرد کو عورت، عورت کو مرد والا پڑھا جاتا ہے، لیکن شام کو عراق اور عراق کو شام کرنے والا نہیں پڑھا جاتا. مولا نے وہ بھی کر کے دکھایا. پتہ کیسے؟ وہ جو مرد تھا نا وہ عراقی تھا، اس کی بیوی شام کی تھی. جو پہنچا اسے میں کہتا ہوں. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اب عربی عبارت کا وزن ساتھ رکھوں تو پھر تیرا لطف آسمان سے ٹکرانا چاہیے نا. جب میرے امام ان جملوں پہ پہنچے نا تو ایک کم ظرف کھڑا ہوا. جب امام نے کہا نا واللہ لو شئت جعل عراقا شامن و شامن عراقا، آئیے بسم اللہ، آئیے آئیے آئیے. امام حسین آپ کا سایہ سلامت رکھے. واللہ لو شئت جعل عراقا و شامن عراقا و عراقا شامن و رجلا امرأۃ و امرأۃ رجلا. ایک نسلاً کمینہ کھڑا ہو گیا. تو آزما اپنی چوب کو. میں کربلا والے کی کریمی کو پھر آواز دیتا ہوں. ایک نسلاً کمینہ کھڑا ہوا، آواز دے کے کہتا ہے من یقدر علی ذلک. ابو تراب کے بیٹے کس کی قدرت ہے ایسا کرے؟ بس اس کمینے کا یہ کہنا تھا وَنَظَرَ الْإِمَامِ عَلَيْهِ شِدْرًا. ایک ترچھی نگاہ امام کی اس بدبخت کے چہرے پہ پڑی اور امام آواز دے کے کہتے ہیں ہو کہ عورت تم مردوں میں آئی ہے کیا؟ آہا کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. تہہ دل سے شکر گزار ہو. حسن فرماتے ہو کہ عورت تم مردوں میں آئی ہے کیوں؟ پہلے کھڑا ہوا تھا پھر اپنے آپ کو دیکھنے لگے. آئے آئے آئے. اب مسئلہ یہ ہے ممبر کی تہذیب
तहजीब है भाई, मैं खुल के बात नहीं कर सकता, बैठक होती तो फिर बात वाज़ेह होती। पहले खड़ा हुआ था, फिर अपने आप को देखने लगी। हसन फरमाते हो कि औरत तुम मर्दों में आई है क्यों? अपनी हैयत को देख और कुछ शर्म कर। उर्दू यहाँ ना सुनी जाए तो फिर कहाँ सुनी जाए? इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। मौलवी साहब हसन फरमाते, जी मैं जा रहा हूँ, मुझे वक्त का पूरा एहसास है। हसन फरमाते हो कि औरत तुम मर्दों में आई क्यों? अपनी हैयत को देख और कुछ शर्म कर। हसन फरमाते मेरी अजमत का इनकार कर है किया, अपनी हसरत को देख और कुछ शर्म कर। हसन फरमाते तू घटाने की नीयत से आई मुझे, अपनी किस्मत को देख और कुछ शर्म कर। हसन फरमाते मेरी जानिब से आके पड़ी तुझ पे जो, उसी लानत को देख और कुछ शर्म कर। दरबार छोड़ के भागने लगी, भागती हुई को मेरे मौला ने पीछे से आवाज दी, बड़ी जल्दी है तुझे जाने की। आए आए अब हाथ उठाना, मेरा बिल्कुल फिनिशिंग टच और मैं जा रहा हूं तेरी दुआ के सहारे तले। हसन फरमाते बड़ी जल्दी है तुझे जाने की, पूरी सजा तो सुन। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, जाने से पहले पूरी सजा तो सुन। हाँफते हुए कांपते हुए, मौला मेरी सजा अभी और भी है, जेंट्स तब्दील कर दी, अभी और भी सजा है। हसन फरमाते हाँ हाँ पूरी सजा सुन के जा। मौला क्या? हसन आवाज देके कहते मैं हूँ हक का वली, मेरे एक अमर ने, मैं हूँ हक का वली, मेरे कत्ल जाए वो जुबान जो अली के बेटे को सलाम न कर सके। हसन फरमाते मैं हूँ हक का वली, मेरे एक अमर ने तेरी फितरत को कैसे उजागर किया। तेरे घर में जो बीवी तेरी बेटी है उसको भी आज से तेरा शौहर किया। अल्लाह अल्लाह इतना मेरा नफीस इमाम एक दफा नहीं 72 मरतबा जहर दी गई। कई हज मेरे इमाम ने पैदल किए, कई हज। इस नस्ल को सीरत बताने की जरूरत है। कई हज पैदल की, सवारी साथ होती थी, फिर भी पैदल जाते थे। और पूरे रास्ते में मेरे इमाम ने कभी सवारी को ताजियाना नहीं मारा। जिसने कभी सवारी को ताजियाना नहीं मारा, मुसलमानों ने उन्हें जहर वो दिया जो मछलियाँ दरिया में अगर पड़ी हों तो एक कतरा फेंका जाए, दरिया की मछलियाँ तड़प तड़प के बाहर आ जाए। अज़म अल्लाह हुजूरकुम, तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम। सारा मजमून पढ़ने का वक्त ही नहीं है, बस 2 जुमले मसाहिब के सुनो और मैं जाऊं तेरी दुआ के सहारे तले। शाम के रजील ने रोम के बादशाह को खत लिखा। रोम उस दौर में जहर बनाने में बड़ा मशहूर था, जो तारीखी हकाइक से वाकिफ था। ज़मुर्रद पत्थर की जहर, जिसे जहर हिलाहल कहते हैं, ये रोम में बना। कमीने ने खत लिखा, जो तेरे मुल्क में सबसे संगीन तरीन जहर है ना, एक जुमला कहूँ, जाओ तारीख पढ़ के देखो, ये इतनी जालिम जहर थी जो शहीद को वसीयत का मौका भी नहीं देती थी। अज़म अल्लाह हुजूरकुम, तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम। जो तेरे मुल्क में सबसे संगीन जहर है ना, वो मुझे भिजवा। कमीने ने जवाबी खत लिखा, बता तो सही जिसे देनी है उसका जुर्म क्या है। शान हुसैन में मातम बेसख्त बपा हो जाएगा। मैं तेरे माहौल से वाकिफ़ हूँ, जितने अज़ादार बैठो ना हर हाथ सीने के लिए तैयार है, तो फिर तैयारी करना मातम की। कमीना कहता है बता तो सही जिसे देनी है उसका जुर्म क्या है। बेगैरत आवाज़ दे के कहता है उसका सिर्फ एक जुर्म है, वो बतूल का बेटा है। आदम अल्लाह हुजूरकुम, तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम। सारा दिन का रोज़ेदार इमाम अपने
گھر میں آیا نا افطاری کے وقت، اللہ لعنت کرے جودہ بنت اشس پہ، ملعونہ عورت نے شربت میں زہر ملا کر میرے امام کے سامنے پیش کیا۔ ایک نظر امام شربت کو دیکھتے ہیں، پھر آسمان کو دیکھتے ہیں۔ یہ فکرہ پڑے بغیر میرا اپنا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ امام ٹھنڈی سانس لے کے کہتے ہیں کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ صدقے کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ مولا سارے دن کا روزے دار ہے، شربت پی۔ امام نے آسمان کو دے کے کہا رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ عزادارو جملہ میں ماتم کا کہنے جا رہا ہوں، مقدر میں عبادت ہے تو کر لینا۔ ایک گھونٹ حسن کے گلے میں اترا، رونے والوں جہاں جہاں سے گزرتا گیا جگر کے ٹکڑے ہوتے گئے۔ رونے والوں حسن کا ہاتھ کانپا، رونے والوں ہاتھ کانپا نا تو شربت کا جام زمین پہ گرا، رکھ میرے سر پہ قرآن۔ رونے والوں جہاں جہاں سے زمین سے شربت گزرتا گیا زمین حصوں میں بڑھتی گئی۔ اب میرا سوال ہے جس نے زمین کو پھاڑ دیا اللہ جانے نفیس کے جگر پہ کیا اثر کیا ہوگا۔ رونے والوں زہر مل گئی، نانا کی قبر پہ آیا۔ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تیرا انتظار کروں ماتم کا، تیری عبادت جانے 12واں امام جانے۔ نانا کی قبر پہ آیا، نانا امت نے زہر دے دیا، قبر کی جگہ ملے گی۔ رسول کی آواز آئی آنے دے کوئی تو میری گود حاضر ہے۔ سیدو غیر سیدو نانا کا سلام کر کے اماں کی قبر پہ آیا، اماں نانا کا سلام کر کے آیا ہوں، زہر مل گئی ہے، قبر کی جگہ ملے گی۔ بطول کفن میں ماتم کر کے کہتی ہے ماں کا مشورہ مانے تو سیدھا میری طرف آ جانا۔ مرحبا مرحبا، ابھی تیری بہنوں کو تیر کھینچنے بسم اللہ۔ کوئی بڑا امیر مزاج بندہ ہے جو ماتم نہیں کر سکتا؟ اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے، مجلس نہیں کربلا بن گئی ہے۔ او سیدو غیر سیدو، دیواروں کے سہارے لیتا لیتا میرا امام۔ اجازت ہے ایک جملہ پڑھنے کی، اجازت ہے ایک جملہ پڑھنے کی۔ دیواروں کے سہارے لیتا لیتا میرا امیر امام اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچا۔ سارا مضمون نہیں پڑھ رہا، جی کر ہائے ہائے میرے بھائی کی شاید سب تک آواز نہیں پہنچی۔ فرما رہے ہیں حسن بازار میں ایسے چلے جیسے حسین اکبر کے جنازے میں گیا تھا۔ مرحبا، اللہ تجمل کے درجات بلند فرمائے۔ اور سیدو غیر سیدو، زہر کھا گئی تھی نا میرے امام، لباس کا رنگ تبدیل ہو گیا تھا۔ اب جملہ کہو رونے والوں، رخسار لگا کے نا میرا امام دروازے کے ساتھ کھڑا ہوا، دونوں ہتھیلیاں دروازے پہ، زہر کا اثر اتنا تھا، رخسار لگا کے دروازے کا سہارا لے کے امام کھڑا ہو گیا۔ یہ تھا دروازے کا منظر۔ رکھو میرے سر پہ قرآن، اندر کا منظر کیا تھا؟ جناب فروا قاسم کو پہلو میں لٹا کے پیار میں مصروف تھی، یا اچانک محمد کی بیٹی کے کھلے ہوئے بال تھے، ایک ہاتھ پہلو پہ تھا، رسول کی بیٹی طرف کے کہہ رہی تھی فتویٰ فروا لال ایسے پیارے ہوتے ہیں جیسے تجھے قاسم پیارا ہے۔ ماتم کر کے رونا ماتمی کی شان ہے، اپنا پہلو میں سلائے بیٹھی ہو، میرا دروازے پہ کھڑا ہے، اور رونے والا ایسے آئی جیسے جہیز میں پانی آتا ہے۔ اور سیدو غیر سیدو، بی بی نے تڑپ کے جو دروازہ کھولا نا، اللہ کرے میں مر جاؤں جو جملہ نہ پڑھ سکوں، اور رونے والوں جو ہی حسن کی زوجہ نے دروازہ کھولا نا، میرا امیر امام رخسار کے بل زمین پہ گر پڑا۔ آواز آئی جلدی کر بستر بنا دے، مجھے زہر کھا گئی۔ صدقے شرم کر کے نہیں رونا، بستر بنا مجھے زہر کھا گئی۔ عظم اللہ حجورکم، یہ قرآن سر پہ رکھ کے ہریرا ہاتھ میں لے کے غلط پڑھوں مجھے بطول معاف نہ کرے۔ اب جو عزادار ماتم نہ کرے وہ ایک دفعہ معافی ضرور مانگے۔ تیری شام کی ملکہ بی بی فرماتی ہے جس دن حسن کو زہر ملا ہے نا، میرے گھر میں کوئی کپڑا نہیں تھا جو خون میں تر نہ ہو گیا ہو۔ ایک کپڑا ہٹاتے کبھی بہن چادر آگے کر دی، کبھی رقیہ چادر آگے کر دی، کبھی بسم اللہ۔ کر ماتم کی تیاری زندگی کا پتہ نہیں۔ عظم اللہ حجورکم، بس میں زیادہ امتحان نہ
لوں تیری محبت کا۔ آنکھیں بند ہونے لگی میرے امام کی، یہ جملہ پڑھے بنا میں خود نہیں رہ سکتا۔ آنکھیں بند ہونے لگی میرے امام کی، بند آنکھیں یکدم حسن نے کھولی، بستر بیماری پہ تڑپا میرا امام۔ اب اس جملے پہ جو عزادار ماتم نہ کر سکے نا، میرا دل دکھے گا۔ بے شیعہ بھی تھا، ہاتھ بھی تھا، سینہ بھی رکھتا تھا، آیا بھی ماتم کرنے تھا، ماتم نہ کر سکا۔ حسن آواز دے کے کہتے دائیں بائیں میرے امام نے جو دیکھا ہے نا، حسن آواز دے کے کہتے حسین سارے آئے ہو، میرا غازی نہیں آیا۔ عظم اللہ حجورکم تقبل اللہ حجورکم، سارے آئے ہو، میرا عباس نہیں آیا۔ حسین تڑپ کے کہتے وہ باہر دیواروں سے سر ٹکراتا پھرتا ہے، رو رو کے کہتے اندر کیسے آؤں، زینب کے بال کھلے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں مولا آج بھائی کا جنازہ ہے، تطہیر کا پردہ ہے، بھائیوں کا صحن ہے، آج تو بھائی کے جنازے پہ بہنوں کے کھلے ہوئے بال برداشت نہیں کرتا۔ اللہ جانے اس وقت تیرے دل پہ کیا گزری جب 5 لاکھ بدماشوں کی بھیڑ تھی، ہر ہاتھ میں شراب کے جام تھے، ڈھول بج رہے تھے، ناچنے والی ناچ رہی تھی اور رو رو کے کہہ رہی تھی چادر دے دو میں محمد کی بیٹی۔ عظم اللہ حجورکم، اس جملے پہ ماتم کر لیا۔ اگلی سطر پہ یہ بندے ہوئے ہاتھ دیکھنا، ذاکر سمجھو تمہاری مرضی، بیٹا سمجھو تمہاری مرضی، مہمان سمجھو تمہاری مرضی، نوکر سمجھو تمہاری مرضی، مسافر سمجھو تمہاری مرضی، یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھنا۔ اس جملے پہ ہائے ایسے کرنا جیسے جنازے پہ کرتے ہیں۔ اچانک میرے امام کی آنکھیں بند ہو گئی، علی کی بیٹیوں کی آواز آئی انا للہ مرحبا مرحبا۔ بس آخری جملوں پہ میں آگے ہو جا رہا ہوں تیری دعا کے سارے تلے، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ او سیدو غیر سیدو، کفن پہنایا گیا میرے امام کو؟ پہلے میں خود پرسا دوں، اللہ کرے مر جاؤں میں حسن کا جنازہ نہ پڑھ سکوں۔ او سیدو غیر سیدو، جب شام کا وقت ہوتا ہے، محلے سے جنازہ نکلتا ہے تو شریف محلے دار کیا کرتے ہیں؟ کوئی خوشبو لاتا ہے، کوئی پانی لاتا ہے، سر جھکا کے معافی مانگ جو اب بھی رونا نہیں تجھے آ رہا، کوئی خوشبو لاتا ہے، کوئی پانی لاتا ہے۔ اللہ آپ کی ہمشیرہ کے درجات مولوی صاحب بلند کرے اس جملے کے صدقے۔ کوئی پانی لاتا ہے، کوئی خوشبو لاتا ہے، کوئی چراغ لاتا ہے، کوئی اگربتی لاتا ہے، اور رکھ میرے سر پہ قرآن۔ بندے پوچھتے شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ حویلی زہرا سے حسن کا جنازہ باہر آیا، مدینے کے بے غیرت کوئی تیر لے آیا، کوئی تلوار لے آیا، کوئی خنجر لے آیا، آواز دے کے کہتے ہم حسن کا جنازہ محمد کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیں گے، اور رونے والے اب میں تیرا انتظار نہیں کر سکتا، اور رونے والے ایک خچر سوار عورت نے رونے والے تیر